تائیوان کے صدر ولیم لائی چنگٹی نے کہا کہ تائیوان کے مستقبل کا فیصلہ غیر ملکی افواج کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے 23 ملین شہریوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ بدھ کو اپنے افتتاح کی دوسری سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے لائی نے کہا کہ بطور صدر کا ہدف آبنائے تائیوان میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ 180 کلومیٹر 112 میل آبی گزرگاہ جو تائیوان کو چین سے تقسیم کرتی ہے اور بیرونی طاقتوں کو جزیرے کی سیاسی حالت کو تبدیل کرنے سے روکنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو معاہدے تک پہنچنے کے لیے 2 سے 3 دن کا وقت دینے کے بعد ایران نے متنبہ کیا ہے کہ کسی بھی نئے تنازع سے بہت سی مزید حیرتیں ہوں گی۔ دریں اثنا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ دونوں فریقوں نے عالمی توانائی کے بحران کو جنم دینے والی جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت میں بہت زیادہ پیش رفت کی ہے۔ 2 چینی آئل ٹینکرز خلیج میں 2 ماہ سے زیادہ انتظار کرنے کے بعد آبنائے ہرمز سے روانہ ہو گئے ہیں کیونکہ امریکی صدر اور جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدہ قریب ہے۔ ایسیگ اور کپلر کے شپنگ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ 2 سپر ٹینکر چینی پرچم والے یوان گوئی یانگ اور ہانگ کانگ کے جھنڈے والے اوشین للی تقریباً 4 ملین بیرل خام تیل لے کر آبی گزرگاہ سے باہر نکلے۔ مائکروسافٹ نے 4 سرفیس ڈیوائسز کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ سرفیس پرو 13، سرفیس لیپ ٹاپ 13 انچ، سرفیس لیپ ٹاپ 15 انچ۔ نئے ماڈلز انٹل کور الٹرا سیریز 3 چپس پر چلتے ہیں۔ اسنیپ ڈریگن X2 سے چلنے والے ورژن اس سال کے آخر میں متوقع ہیں۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ پنجاب نے عید الاضحیٰ کے موقع پر صوبے بھر میں عوامی مقامات پر سری پائے جانوروں کی مانند کے سر اور ٹراٹر کو جلانے اور بھوننے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ پابندی دفعہ 144 کے تحت ماحولیاتی آلودگی کو روکنے اور صحت عامہ کے تحفظ کے لیے لگائی گئی ہے۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ PTB نے پنجاب پبلک سروس میں شرکت کرنے والے امیدواروں کے لیے صوبہ بھر کے ای خدمت مرکز مراکز کے ذریعے نئی امتحانی فیس کی ادائیگی کی سروس شروع کر دی ہے۔ نئی سہولت درخواست دہندگان کو پنجاب میں نامزد ای خدمت مراکز پر ایک آسان اور شفاف عمل کا استعمال کرتے ہوئے PPSC امتحانی فیس جمع کرانے کی اجازت دیتی ہے۔ سامسنگ اور گوگل نے گوگل I/O 2026 میں اپنے آنے والے AI سے چلنے والے سمارٹ شیشوں کی پہلی آفیشیل شکل پیش کی ہے۔ سامسنگ نے پہلی بار گزشتہ سال اکتوبر میں اعلان کیا تھا کہ وہ گوگل اور آئی ویئر برانڈز جنٹل مونسٹر اور واربی پارکر کے ساتھ مل کر پہننے کے قابل تیار کر رہا ہے۔ شیشے اینڈرائڈ ایکسر پر چلیں گے اور 2 مختلف ڈیزائنوں میں آئیں گے، جن میں سے ایک کو جنٹل مونسٹر اور دوسرا واربی پارکر نے بنایا ہے۔ سندھ حکومت نے بس ریپ ٹرانزٹ BRT ریڈ لائن منصوبے پر نظر ثانی کرتے ہوئے ہائیبرڈ بسوں کو الیکٹرک عمری کو AV سے تبدیل کر دیا ہے، جبکہ من ٹرانسپورٹ گاڑیوں AV سے تبدیل کر دیا۔ سندھ اسمبلی میں وقفہ سوالات کے بجائے صنعتی شعبے کو گیس فراہم کرے گا۔ سندھ اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ حکومت نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے الیکٹرک بسیں متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد سوشل میڈیا پوسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ IHC نے بدھ کے وکیل ایمان زین مزاجر اور ہادی علی چٹھا کی جانب سے دائر کی گئی سزا کی درخواستوں کی جلد سماعت کے لیے متعدد درخواستوں پر نوٹس جاری کر دیے۔ سماعت کے دوران جوڑے کے وکیل فیصل صدیقی نے جسٹس محمد اعظم خان سے پیر 25 مئی کو معاملہ طے کرنے کی درخواست کی۔ پاکستانی دستاویزی فلم دی جمناسٹس آف فشرمین کالونی جون میں ٹریبیکا فیسٹیول میں نمائش کے لیے نیویارک شہر جا رہی ہے۔ دستاویزی فلم کراچی کی مچھر کالونی سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کے ایک گروپ کی پیروی کرتی ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی غیر رسمی بستیوں میں سے ایک ہے، جو جمناسٹک ٹیم بنانے کے لیے بہت سے چیلنجوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بدھ کے روز کہا کہ اسلام آباد اور بیجنگ نے علاقائی اور عالمی معاملات پر ایک مسلسل وژن کا اشتراک کیا ہے۔ سینیٹ میں خطاب کرتے ہوئے ڈار نے کہا کہ پاکستان اور چین علاقائی کے پاکستان اور چین مسائل پر متفقہ نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ پاکستان کی ایک عدالت نے ایک نوجوان کو سوشل میڈیا پر سزائے موت کرنے والے نوجوان کے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ عمر حیات گزشتہ سال جون میں 17 سالہ ٹک ٹاک سٹار ثنا یوسف کے گھر میں گھس گیا، جب اس نے ان کی بار بار پیش قدمی کو مسترد کر دیا اور اسے گولی مار کر قتل کر دیا۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گرین لینڈ کے لیے خصوصی ایلچی جیف لینڈری نے تعلقات استوار کرنے اور دوست بنانے کے لیے اوکیٹک جزیرے کا اپنا پہلا دورہ شروع کر دیا ہے۔ لینڈری نے پیر کو گرین لینڈ کے دارالحکومت نیوک میں ایک سرکاری امریکی طیارے سے اترنے کے بعد کہا، میں یہاں صرف تعلقات بنانے، دیکھنے، سننے اور سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ نیو یارک نکس نے جالن برنسن کے 38 پوائنٹ سے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے 22 پوائنٹس کے چوتھے سہ ماہی کے خسارے کو ختم کر کے کلیولینڈ کیولیئرز کو NBA ایسٹرن کانفرنس کے فائنل میں سے ایک گیم میں اوور ٹائم میں 115-104 سے حیران کر دیا۔ نکس نے اس وقت کام کیا جب وہ منگل کو ریگولیشن ٹائم میں 52 باقی کے ساتھ 93-71 سے پیچھے رہے، لیکن برنسن نے 18 رن کی برتری حاصل کی اور اسے 101 پر ٹائی کرنے کے لیے فلوٹر میں بنک کر لیا اور ریگولیشن میں 3 سیکنڈ باقی رہ گئے۔ نئی دہلی ہندوستان ابھیجیت ڈپ کے گزشتہ بہتر گھنٹوں بمشکل سوئے ہیں۔ ایک غیر متوقع مزاح کے بعد سوشل میڈیا پر پانت کی لہریں پھیر رہی ہیں۔ 30 سالہ جو ریاستہائے متحدہ کی بوسٹن یونیورسٹی سے تعلقات عام حال ہی میں فارغ التحصیل ہے، خود کو ایک وسیع طنزیہ سیاسی تحریک کی قیادت کرتے ہوئے کہ پاتا ہے جسے کاکروچ جنتا پارٹی، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہزاروں افراد آن لائن میں شامل ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ایران کے خلاف جنگ کے نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے عالمی معیشت کے لیے اپنی ترقی کی پیشن گوئی کو کم کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی امور کے محکمے نے منگل کو اپنی تازہ ترین پیشن گوئی میں کہا کہ عالمی مجموعی گھریلو پیداوار GDP میں اس سال 2.5% اور 2027 میں 8% اضافے کی توقع ہے۔ بنگلہ دیش نے سلٹ میں اپنے دوسرے ٹیسٹ میں مہمان ٹیم کو 68 رن سے شکست دے کر پاکستان کے خلاف تاریخی ہوم ٹیسٹ سیریز جیت لی ہے۔ بدھ کو میچ کے 5ویں دن اسپنر تیج الاسلام نے 6 وکٹیں لے کر پرجوش ہوم سائیڈ کی سیریز جیت لی۔ وفاقی حکومت نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام فیام کو گلگت بلتستان تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے خطے کے 500 سے 1000 نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی بشمول انفارمیشن ٹیکنالوجی، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، سائبر سیکیورٹی اور مصنوعی ذہانت کی تربیت حاصل کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ فیصلہ غلام عباس اور رانا مشہود احمد خان کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں اناوی TTC ہواوی پرائم منسٹرز یوتھ سکل ڈیولپمنٹ پروگرام فیام SDP کو گلگت بلتستان تک پھیلانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی LDA نے اربوں روپے سے زائد کی آمدنی کی۔ منگل کو ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں رہائشی اور کمرشل پلاٹوں کی کھلی نیلامی کے ذریعے 211 ارب روپے۔ تفصیلات کے مطابق نیلامی میں 58 رہائشی اور کمرشل املاک شامل ہیں، جن میں ایجوکیشن سائٹس، ہسپتال سائٹس، پلاٹس، پیٹرول پمپ سائٹس، مارکی سائٹس اور کمرشل عمارتیں شامل ہیں۔ گوگل نے اعلان کیا ہے، جسے وہ 25 سال سے زیادہ عرصے میں سرچ باکس میں سب سے بڑا اپ گریڈ کہتا ہے، جس میں جیمنی 3.5 فلیش کے ذریعے طاقتور AI خصوصیات شامل کی گئی ہیں۔ کمپنی نے AI موڈ کے آغاز کے 1 سال بعد اپنی I/O کانفرنس میں اپ ڈیٹ کا اعلان کیا۔ گوگل نے کہا کہ اب AI موڈ کے ماہانہ صارفین 1 ارب سے زیادہ ہیں، جبکہ لانچ کے بعد سے ہر سہ میں سوالات دوگنے سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ وفاقی حکومت ورکرز ویلفیئر فرنٹ WIF کے لیے ایک نیا ڈیجیٹل پورٹل شروع کرنے والی ہے، جس کا مقصد پاکستان بھر کے صنعتی کارکنوں کے لیے مالی معاونت کی خدمات کو آسان بنانا ہے۔ یہ پورٹل نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے ورکرز ویلفیئر فرنٹ کے تعاون سے ملک کے وسیع تر گورننس اقدام کے حصے کے طور پر تیار کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ کے لیے 26 مئی سے 28 مئی تک عام تعطیلات کا اعلان کیا ہے، یعنی تعطیل عید کے پہلے 2 دنوں پر محیط ہوگی، جبکہ عید کا تیسرا دن ورکنگ ڈے رہے گا۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے 20 مئی 2026 کو جاری کردہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے موقع پر منگل 26 مئی، بدھ 27 مئی اور جمعرات 28 مئی کو عام تعطیلات کی منظوری دے دی ہے۔ عید الاضحیٰ سے قبل پنجاب حکومت نے 27 مئی سے 2 جون تک صحت کے لیے نقصان دہ اور دفعہ 144 کے تحت عوامی امن کو خراب کرنے والی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے 19 مئی کو جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ سڑک کے قربانی کے جانوروں کے سر اور پاؤں بھونتے ہیں، جس کی وجہ سے غیر صحت بخش دھواں اور ناگوار بو آتی ہے۔ بنگلہ دیش کی فیکٹریوں نے جو
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ों का सप्लाई है, पंखे और कॉलर बंद कर दिए हैं क्योंकि मशरक़ कट्टू की वजह से मजदूरों में इजाफा हो रहा है और पैदावारी सलाहियत में कमी से अरबों डॉलर की लागत का इम्कान है। जैसा कि बांग्लादेश साल के गर्म तरीन वक्त में दाखिल हो रहा है। अप्रैल के आखिर से दारुल हुकूमत ढाका के अर्द गिर्द गारमेंट्स इंडस्ट्री की पट्टी बारी बारी बारिश और शदीद गर्मी का सामना कर रही है। वफाकी हुकूमत ने बुध को ईद उल अजहा के मौका पर 26 से 28 मई तक 3 रोज़ा आम तातील का ऐलान किया है। कैबिनेट डिवीजन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट्स सरकारी सतह पर चलने वाले APP के जरिए शेयर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 से 28 मई को ईद उल अजहा के मौका पर आम तातीलात का ऐलान किया। कश्तल फेरोजी पानी के नीचे गहरे सफ़ीद रेतीले साहिल और मालदीव के छतों वाले पानी के बंगलों में गारों का एक गहरा और तंग निज़ाम है जो रोशनी से आ रही है और रंगीन समुद्री ज़िंदगी जो बुलंद पानियों में रहती। जुमेरात एक सुबह समंदर खड़ रहा था और हवा तेज़ हो रही थी जब 5 तजर्बाकार उतालवी गोताखोरों की एक टीम दारुल हुकूमत माले की स्पीड बोट के ज़रिए तकरीबन 1 घंटा जुनूब में वो अतोल से दूर उन स्याह गारों की तरफ लपकी। बर्ट जॉन्स और रिक जैक्सन ने जॉर्जिया के रेबल्कन प्राइमरी में गवर्नर के लिए रन ऑफ में पेशकदमी की है जिससे नवंबर के वस्त मुत्ती इंतखाबात में पार्टी की नुमाइंदगी कौन करेगा। जॉन्स जॉर्जिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर और जैक्सन हल जून को होने वाले रन ऑफ में एक बार फिर आमने सामने होंगे, जबकि मंगल को होने वाली वोटिंग के बाद दोनों में से किसी ने भी नामजदगी हासिल करने के लिए काफ़ी हिमायत हासिल नहीं की। गूगल अपने तलाश के तजर्बे को मुकम्मल तौर पर बेहतर बना रहा है और ये यूट्यूब पर नहीं रुकता। गूगल के बाकी हिस्सों की तरह यूट्यूब का सर्च बार भी AI टूल्स जैसे आसिक यूट्यूब से मुतासिर हो रहा है। एक ऐसी खसूसियत जो सारिफीन को तलाश का ज़्यादा नफीस तजर्बा फराहम करती है। आस्क यूट्यूब के साथ आप तलाश के मज़ीद पेचीदा सवालात पूछ सकते हैं, जैसे कि अपने बच्चे को बाइक चलाना सिखाने के बारे में तजावीज़ चाहें या सोने से पहले खेलने के लिए आरामदेह गेम्स के तख्लीककारों के जायज़े तलाश करें। कंपनी ने वजाहत की आप जिस चीज़ की तलाश का बेहतर करना जारी रखने के लिए आप फॉलो अप सवालात भी पूछ सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मंगल को पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर के तालीमी इदारों के लिए गर्मियों की तकरीबन 3 माह की तातीलत का ऐलान करने वाले नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस खालिद इसहाक ने ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की जानिब से पंजाब हुकूमत की जानिब से 22 मई से अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात के शेड्यूल को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर समाअत की। स्पिनर तेजुल इस्लाम ने 6 विकेटें लेकर बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान रन से फतह दिलाई और बुध को 2-0 की मशहूर सीरीज जीत ली। पाकिस्तान जिसने 5वें दिन का आली जीते पाकिस्तान 437 रन का आगाज 316 पर रिकॉर्ड 437 रन का ताक़िब करते हुए किया था। सिलेट में पहले सेशन में मोहम्मद रिजवान के 94 रन के बाद 328 रन बनाकर आउट हो गए।